اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر، سورت نمبر 33 اور پارہ نمبر 22، پارے کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست اور سیدھی باتیں کہا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب اللہ سے ڈرو، اور جب بات کرنے لگو، بولنے لگو، تو سیدھی اور درست اچھی باتیں بولا کرو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور درست باتیں، اچھی باتیں بولو گے، سیدھی باتیں بولو گے، تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو بھی شخص اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، بے شک وہ بڑی کامیابی پائے گا۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو فرمایا کہ اے مومنو، تم جب بولو تو اچھی اور درست باتیں بولا کرو، سیدھی باتیں بولا کرو۔ اسی طرح سے سورہ النحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ نمبر 16 پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، تمہاری زبان پہ جو باتیں آ جایا کرے یوں ہی مت کہہ دیا کرو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے لگو۔ اس کے بعد آگے بیان کیا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، ایسے لوگ کامیابی نہیں پا سکتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ متاع قلیل، اور جھوٹ کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے، ہاں انسان جھوٹ بول کر کے وقتی طور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت تھوڑا اللہ نے فرمایا، جھوٹ کا جو بھی فائدہ اٹھایا جائے وہ بہت تھوڑا ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، لیکن اس کا عذاب بہت دردناک ہے، بہت دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ نمبر 17 پارہ نمبر 15، پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی باتیں بولا کریں، صحیح باتیں بولا کریں، احسن باتیں بولا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان غلط باتوں سے لوگوں کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب لوگوں سے باتیں کریں تو اچھی باتیں بولا کریں، احسن باتیں بولا کریں، کیونکہ بری باتوں سے شیطان انسان کے درمیان دشمنی پیدا کروا دیتا، دشمنی ڈلوا دیتا ہے۔ یہ سو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طرح سے سورہ مجادلہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ نمبر 58 اور پارہ نمبر 28، پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، جب تم آپس میں بات چیت کرنے لگو، سرگوشی کرنے لگو، تو گناہ کی باتیں، ظلم کی باتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں مت کرنا۔ وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ تم نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ رب العالمین سے جس کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ گے
اس اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو آپ غور کریں گے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے تو آپ کو خود معلوم چلے گا کہ دین اسلام میں زبان کی حفاظت پر کتنا زور دیا گیا ہے، زبان کی حفاظت کرنے کا کتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ رفعہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مرفوعاً روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرفوع روایت کرتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو ابن آدم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تیرے حوالے ہیں، ہمارا معاملہ تیرے حوالے ہے، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، وإن وجست وجدنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو اللہ سے میرے بارے میں ڈرنا، کیونکہ میرا معاملہ تیرے حوالے ہے، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے، ہم کامیاب ہوں، تو ہمیں زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر ہم زبان کی حفاظت جب کریں گے، ہم اور آپ زبان کی حفاظت کریں گے، تبھی ہم اور آپ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو زبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان کی حفاظت، اسی طرح سے دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے، جو دو زبڑوں کے بیچ یعنی زبان ہے اور دو ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے کہ میں ان چیزوں کو غلط جگہوں میں نہیں استعمال کروں گا، نہ زبان سے میں غلط باتیں بولوں گا، جھوٹ باتیں نہیں بولوں گا، اسی طرح سے شرمگاہ کا استعمال میں غلط جگہوں پہ نہیں کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے موراب کو اپنے شرمگاہ کی اور اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور زیادہ دین کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔